گھر پہنچتے ہی انمول نے سکون کی سانس لی۔ اس نے نہا کر نماز پڑھی اور سر درد کی ٹیبلٹ لے کر لیٹ گئی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب دروازہ زور زور سے بجا۔ وہ کسمسا کر اٹھی، دکھتا سر تھام کر بیٹھی۔ دروازہ پھر زور زور سے بجا۔ دوپٹہ اوڑھ کر مرے مرے قدموں سے چل کر اس نے دروازہ کھولا۔ تالیہ سامنے کھڑی تھی۔ ارے انمول بیٹا، کیا ہوا؟ وہ اس کی سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹکی۔ کچھ نہیں تائی جان۔ وہ سر پکڑ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے تمہاری۔ وہ اس کے پیچھے اندر آ گئی۔ جی، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، شدید قسم کا۔ وہ اپنا سر خود دبانے لگی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ شدت سے چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کوئی سر دبا دے، کوئی پیار سے سر میں انگلیوں کا مساج کر دے، مگر اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ مائیگرین ہو رہا ہوگا تمہیں، آرام کرو، تالیہ مسکرا کر کہتی چلی گئی۔ جو اس سے پوچھنے آئی تھی وہ اس کی حالت دیکھ کر پوچھا نہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر باقاعدہ رونے لگی۔ ہاں، انمول رو رہی تھی۔ وہ سب برداشت کر لیتی تھی، سب سہہ لیتی تھی، کبھی کسی بات پر روتی نہیں تھی، مگر یہ مائیگرین کا پین اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہ درد اسے رلا دیتا تھا، اور اب بھی اس کا سر درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے بال مٹھی میں بینچ کر وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس درد سے اس کی عجیب وحشیوں جیسی حالت ہو جاتی تھی۔ اپنے بال سختی سے نوچ کر وہ روتے روتے کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ رات گئے اس کے درد میں کچھ کمی آئی تو وہ پھر اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں البتہ اب بھی سرخ تھیں۔ ہمت کر کے اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہاں معیز اور ماریہ باتوں میں مگن تھے۔ ماریہ کافی پھینٹ رہی تھی۔ آ گئی بیمار مولی؟ معیز نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا۔ تم چپ رہا کرو مینڈکے، ہر وقت خود کا مت کرو، کسی دن منہ کے بل گرو گے۔ اس کی بدتمیزی کا جواب دے کر اس نے ساس پین اٹھا کر اس میں پانی بھرا۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ اسے لگام دو۔ ماریہ بھی بدتمیزی سے پیش آئی۔ تم لوگ اپنی زبانیں بند رکھو تو یہ چلے ہی نہیں۔ فریج میں سے دودھ نکال کر اس نے فلیم آن کیا۔ اس کے سر سے دوپٹہ سرک کر گرا اور سلپ سے ٹیک لگائے معیز کی نظر اس کے گال پر موجود کالے تل پر پڑی، جو بلب کی روشنی اس کے منہ پر پڑنے سے چمک رہا تھا۔ معیز کا ایمان لمحے میں ڈگمگا گیا۔ ساس میں چینی ڈال کر انمول نے دوپٹہ پھر سر پر جمایا تو اسے تکتے معیز کا سکتہ ٹوٹا۔ اپنی خیر منا لو انمول، یہ نہ ہو تمہیں باری قیمت چکانی پڑے اس سب کی۔ ماریہ نے کپ میں کافی انڈیل کر اسے وارن کیا۔ خیر تو تم اپنی مناؤ ماریہ، خیر سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، کچھ کارداری سیکھ لو، کام آئے گی۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے اسٹینڈ پر سے مگ اٹھایا۔ انمول، اپنے دن گننا شروع کر دو، بہت جلد تم میرے ہاتھوں بے مول ہو جاؤ گی۔ معیز نے دانت پیستے ہوئے ایک نظر اس کے پورے وجود پر ڈالی، اور اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مسکرا کر اس کے گال پر موجود تل کو گوڑ کر چلا گیا، اور اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر ماریہ طنزیہ مسکرائی اور اس کے پیچھے چل دی۔ بے غیرت! انمول نے سر جھٹک کر ابلتے پانی میں پتی ڈالی اور چمچہ ہلا کر فلیم آف کیا۔ چائے کپ میں نکال کر وہ کمرے میں آئی اور چسکیاں لے کر چائے پیتی رہی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ جس کی عزت تار تار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا وہ اس کی عزت بچا لے آئی تھی۔ یار فرق، کیوں رو رہا ہے تو؟ کچھ بتا بھی تو، کیا ہوا ہے؟ عمر اس کے سامنے بیٹھ کر بولا۔ یار فرق، تیرے گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ تیری امی ٹھیک ہیں؟ بہنا ٹھیک ہے؟ اجمل نے اس کا کندھا جھنجھوڑا۔ وہ سب حیران پریشان اسے روتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھ رہے تھے۔ کیا بتاؤں یار، میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ ہم جس کی عزت نوچنے کا سوچ رہے تھے اس نے میری عزت بچا لی۔ میں بھول گیا تھا کہ میرے آگے بھی بہن ہے۔ اس ملک میں تو بیریے بڑے پڑے ہیں اور ہم بھی انہی میں شمار ہونے جا رہے تھے۔ کیوں بھول گئے کہ اس کی عزت ہی نہیں، اس کے پیچھے سب گھر والوں کی عزت بھی خاک میں ملے گی۔
ہم نے کیسے اس کی بربادی کی تیاری کر لی۔ اگر وہ کل نہ ہوتی تو آج میری بہن ان بیریوں کے ہتھے چری ہوئی ہوتی جو اس کا جسم نوچ کر پھینک دیتے۔ میں تو اپنی بہن سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا۔ میں کیسے محافظ بن سکتا ہوں جبکہ میں خود لٹیرا ہوں؟ وہ ہچکیوں سے روتا ہوا انہیں سب بتا گیا اور وہ پانچوں کے پانچوں اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ اس صورت میں پڑے گا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے بھی گریز رہے تھے، اپنے اوپر لعنت ملامت کر رہے تھے۔ سب خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے اپنے گھر چال دیے اور فرق وہیں بیٹھا روتا رہا۔ 2 ہفتوں کے وقت میں اس کا 1.5 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اب اس کے پاس 3 دن بچے تھے اور اس گزرے وقت میں اسے اپنے لیے کوئی بھی معقول نہیں لگا۔ فاریہ سے مشورے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور خود مطمئن ہوگی۔ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر وہ اعجاز صاحب کے پاس آئی جو بیوی بچوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے ماریہ کی شادی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ تایا جان، آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا کرو۔ بویں چکا کر بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے ماریہ اور معیز نفرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تایا جان، وہ مجھے کہنا تھا کہ… انگلی سے پیشانی مسل کر وہ بولتی ہوئی رکی اور تالیہ نے ابرو چکا کر شوہر کو دیکھا کہ کیا ہوا اسے۔ آپ لوگ میرے بڑے ہیں، جو فیصلہ میرے لیے کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ اب تک جو بھی رشتے میں نے دیکھے ہیں ان میں سے مجھے کوئی پسند نہیں آیا، اس لیے میں آپ لوگوں پر یہ معاملہ چھوڑ رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو میرے لیے جو مناسب لگے اسی سے رشتہ کر دیجیے گا۔ میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اعتماد سے کہا اور دونوں میاں بیوی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ تم نے فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا ہے تو بے فکر رہو، ہم تمہارا برا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ تم نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، یہ بھروسہ ہم نہیں توڑیں گے۔ خوش رہو ہمیشہ۔ اعجاز اٹھ کر اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرا دی۔ انمول بیٹا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، بس اب تم بے فکر رہو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ تالیہ محبت سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں ہاں، یہ تو آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈور تھما گئی۔ اس کے جاتے ہی معیز نے باپ سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ تالیہ، کل ہی رخشندہ کو بلاؤ، جو رشتہ اچھا لگے ہم اسے ہی ہاں کر دیں گے۔ اعجاز نے ہتھیلی پر سرسوں جمائی۔ ہاں ہاں، میں بھی اسے میسج کرتی ہوں۔ تالیہ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا اور آن کیا۔ بابا، آپ لوگوں کو اس کے لیے خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا بھی رشتہ ہو بس پکا کر دیجیے گا اور چھان بین کے چکر میں نہیں پڑیے گا آپ لوگ۔ ماریہ کے لہجے میں انمول کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ہاں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنا وقت برباد کرنے کی؟ معیز بھی پیچھے نہیں رہا۔ نہیں کر رہا کچھ بھی، چپ رہو تم لوگ، اعجاز مسکرا کر کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ تینوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ وہ فاریہ کے گھر میں بیٹھی اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھا رہی تھی جو اس نے فرسٹ ٹائم بنائی تھی۔ کب سے ٹھونسے جا رہی ہو، بتا بھی دو کیسی بنی ہے؟ اس کے سامنے بیٹھی فاریہ ہاتھ میں پلیٹ لیے انمول کو گھور رہی تھی جو سر جھکائے خاموشی سے کھانے میں مصروف تھی، اور فاریہ اس کے ہر نوالے پر اپنی تعریف سننے کی منتظر تھی۔ اچھی ہے، بلکہ بہت مزے کی بنی ہے، بس تمہارے چاول کھلے نہیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے فاریہ کی تعریف کی تو وہ کھل اٹھی۔ نوازش! ہاتھ اٹھا کر اس نے تعریف قبول کی۔ آئندہ سیلا چاول کی بریانی بنانا، بہت لش بنے گی۔ لیگ پیس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس نے ماہرہ شیف کی طرح اپنی رائے دی۔ اچھا شیف صاحبہ، سر ہلا کر وہ مسکرائی۔ تم نے اپنے تایا کو بتا دیا اپنے فیصلے کا؟ فاریہ نے سلاد کی پلیٹ اٹھا کر کھیرے اپنی پلیٹ میں سجائے۔ ہاں، بتا دیا۔ ایسے خوش ہو رہے تھے دونوں میاں بیوی جیسے میں نے انہیں کوئی خزانہ دے دیا ہو۔ انمول کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ چلو، اللہ پاک تمہارے حق میں بہتر کرے، انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ فاریہ نے چمچہ منہ میں بھرتے ہوئے اسے تسلی دی۔
ہاں انشاءاللہ، وہ مدھم سا مسکرائی اور گلاس اٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ یار انمول، اپنے ہاتھ کی چائے پلا دو آج مجھے، فاریہ نے فرمائش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ اپنی پلیٹ اٹھا کر فاریہ کے کچن میں چلی آئی اور چائے بنانے لگی۔ دونوں چائے پینے کی بے حد شوقین تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے برتن سمیٹ کر فاریہ بھی کچن میں چلی آئی، گندے برتن سنک میں رکھے۔ یار انمول، میں نے کچھ دکھانا تھا تمہیں، رکو میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ یاد آنے پر فاریہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی اور انمول نے تیز آنچ پر جلدی سے چائے پکائی اور کپوں میں انڈیل کا ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں لے آئی جہاں ٹی وی کھلا ہوا تھا۔ فاریہ کہاں رہ گئی؟ انمول نے وہیں سے اسے آواز لگائی۔ آ گئی آ گئی۔ وہ ہاتھ میں خاکی رنگ کا لفافہ لیے چہکتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ لو، فاریہ نے لفافہ انمول کو دیا۔ کیا ہے اس میں؟ انمول نے ابرو جھکا کر اس کے ہاتھ سے لفافہ لیا۔ دیکھ لو خود ہی۔ فاریہ نے ریموٹ اٹھا کر نیوز چینل لگایا۔ انمول نے لفافہ کھولا تو اس میں ان دونوں کی ایک تصویر تھی جس میں دونوں سر جوڑے کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ یہ کب نکلوائی تم نے؟ فاریہ نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنی اور فاریہ کی تصویر دیکھی جو اس نے 1 مہینے پہلے اس کے ساتھ لی تھی۔ کل ہی نکلوائی ہے۔ اصل میں یہ ہماری اتنی خوبصورت تصویر ہے، میں نے سوچا اسے فریم کرواؤں گی۔ فریم پڑا ہوا ہے میرے پاس۔ فاریہ نے نظر تصویر پر ڈالی۔ یہ تو ہے۔ ایسا کرو مجھے دے دو، میں بھی نکلوا کر تمہیں واپس کر دوں گی۔ انمول نے تصویر واپس لفافے میں ڈالی۔ جی نہیں، میں تمہیں نہیں دوں گی۔ فاریہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے تصویر لی۔ تمہیں پکچر واٹس ایپ کر دوں گی، موبائل سے نکلوا لینا۔ فاریہ لیا نے کہتے ہوئے ٹیبل سے کتاب اٹھا کر لفافہ اس میں رکھ دیا جو اس کے شوہر ایاز کی تھی۔ اچھا نہ لڑو تو نہیں؟ انمول نے اس کے انداز پر مسکرائی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دونوں چائے پیتی ہوئی باتوں میں مگن ہو گئی۔ باتوں میں مگن فاریہ بھول ہی گئی کہ ان کی تصویر اس بند کتاب میں پڑی ہے جو کہ اس کے شوہر نے آج واپس کروانی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی تصویر کہاں جانے والی ہے۔ ٹک ٹک کی آواز پر سب الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ وہ مغرور شہزادہ بڑی شان سے چلتا ہوا آیا۔ گڈ مارننگ سر۔ سارے اسٹاف نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے۔ سپاٹ لہجے میں اشتر نے اپنا مخصوص جملہ دہرایا۔ سر کانگریچولیشنز، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے اس کے سامنے خوبصورت بکے پیش کیے۔ وہ اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بڑی بڑی کمپنیاں اب خود ان کو دعوت دیتی تھیں۔ وہ 2 دن پہلے ہونے والی اہم میٹنگ میں اس نے بڑی مہارت سے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا تھا۔ وہاں بیٹھے ایک ایک شخص نے اسے سراہا تھا اور داد دی تھی۔ آفاق کے ہاتھوں میں بکے دیکھ کر اس نے ساتھ کھڑے الیان کو انہیں لینے کا اشارہ کیا اور خود اپنے روم میں آیا اور الیان اس کے پیچھے پیچھے۔ بکے اس نے سائٹ پر رکھ دیے اور سوچتا رہا کہ یہ کیسا شخص ہے جو اپنی کامیابی پر بھی خوش نہیں ہوتا، مسکراتا تک نہیں ہے۔ آج کی مصروفیات کیا ہیں؟ اپنی نشست پر براجمان ہو کر اس نے پوچھا۔ سر، آج آپ کی میٹنگز ہی میٹنگز ہیں۔ آج آپ نے 4 لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ الیان نے بیٹھتے ہی فائل کھول کر اس کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے۔ اسے دیکھے بغیر اشتر نے لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا اور الیان جانے کے لیے کھڑا ہوا اور جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال کر خاموشی سے اس کے سامنے رکھ دی۔ اور بھی کچھ منگوایا تھا میں نے؟ الیان نے دروازہ کھولا ہی تھا جب اشتر کی سخت آواز نے مڑنے پر مجبور کیا۔ وہ سخت تیوروں سے اسے گھور رہا تھا۔ سر، میں گیا تھا، وہ ملی نہیں۔ ابھی میں نے آرڈر کروائی ہے، کچھ دیر میں مل جائے گی، الیان نے جلدی سے بتایا۔ ٹھیک ہے، جاؤ۔ لیپ ٹاپ پر نظریں جما کر وہ دیوار والا الیان چلا گیا۔ پھر وہ مصروف رہا میٹنگز میں۔ صبح سے شام ہو گئی تھی۔ وہ تھکن سے چور اپنے روم میں آیا اور چیئر پر بیٹھ کر رنگ دی۔ پیون اگلے ہی لمحے اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اشرف بھائی، اچھی سی چائے پلا دیں۔ 2 انگلیوں سے پیشانی مسل کر اس نے آہستگی سے کہا اور وہ سر ہلا کر چلے گئے۔
اشتر ملازموں سے ہمیشہ نارملی بات کرتا تھا۔ سر، میں آئی کم ان؟ ملازم کے جاتے ہی علیان آیا۔ سر، میں آئی کم ان؟ ملازم کے جاتے ہی علیان آیا۔ یس۔ اس کی انگلیاں ابھی بھی پیشانی پر ہی تھیں۔ سر، یہ لیجئے بک جو آپ نے منگوائی تھی۔ علیان نے آرام سے ہاتھ میں موجود شاپر اس کے سامنے رکھا۔ اشتر نے انگلیاں پیشانی سے ہٹا کر شاپر کا منہ کھولا اور بک باہر نکالی۔ یہ تو پرانی لگ رہی ہے، میں نے تم سے نیو منگوائی تھی، اس پر پیکنگ نہیں ہے۔ اس نے غصے سے علیان کو گھورا۔ جی سر، نیو نہیں مل رہی تھی، کافی فیمس بک ہے، پبلش ہوتے ہی لوگوں نے درا در خریدی ہے، کہہ رہے تھے اگر نیو چاہیے تو اگلے ہفتے آنا، اور آپ کو ارجنٹ چاہیے تھی۔ علیان نے منمنا کر مجبوری بتائی۔ اچھا، اس کی وضاحت پر اشتر نے بیزاری سے کہا، اور وہ کتاب لیپ ٹاپ میں بیگ میں ڈال دی۔ آفس کلوز کر کے وہ گھر پہنچا۔ خوبصورت باغیچے کو عبور کر کے وہ لاؤنج سے گزرتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آیا۔ لیپ ٹاپ پر جہازی سائز بیڈ پر پھینکا اور کھڑے کھڑے شوز اتار کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر شیشے کے سامنے اپنے گیلے بال سنوارے۔ اشتر بھائی، آ جاؤں؟ نوری نے دروازے کے باہر سے اسے آواز لگائی۔ آ جاؤ، اسے بلا کر وہ بیڈ پر بیٹھا۔ نوری نے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اشتر نے عجیب نظروں سے ٹرے دیکھی جس میں ایک باؤل میں مونگ کی دال تھی، جس میں پانی کے ساتھ لہسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور زیرہ تیر رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی پسندیدہ ڈش یعنی چاول تھے، جو کھیر جیسے لگ رہے تھے۔ اشتر بھائی، میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے آج یوٹیوب سے دیکھ کر۔ اپنا پراندہ لہرا کر وہ خوشی سے بولی۔ دیکھنے کے بعد بھی ایسا بنا ہے؟ آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے کھانا پلیٹ میں نکالا۔ وہ اس طرح کا کھانا کھانے کا عادی ہو چکا تھا۔ نوری، تم جاؤ، کچھ چاہیے ہوگا تو بلا لوں گا۔ غصہ دباتے ہوئے وہ بولا، اور نوری فوراً بھاگی۔ بے دلی سے کھانا کھا کر اشتر نے لیپ ٹاپ میں سے کتاب نکالی اور اسٹڈی روم میں آ کر اپنی رائٹنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ منہ میں دبا کر اسے لائٹر دکھایا اور ٹانگ پر ٹانگ جما کر کتاب کھولی۔ سگریٹ اس کے ہونٹوں میں دبی ہوئی تھی۔ کتاب کھول کر اس کے صفحے چیک کرنے لگا کہ سلامت بھی ہے یا نہیں۔ صفحوں کو الٹ پلٹ کرنے کے چکر میں ایک لفافہ نکل کر اس کی جولی میں گرا۔ سبھی پیشانی پر ان گنت شکنیں نمودار ہوئیں۔ کتاب بند کر کے اس نے سامنے پڑی چھوٹی سی گول میز پر رکھی اور لفافہ اٹھا کر کھولا تو اس میں سے ایک تصویر برآمد ہوئی۔ بیزاری سے اس تصویر کو دیکھا اور نظریں تو ٹھہر ہی گئیں اس پری فکر کے مسکراتے چہرے پر۔ ماتھے پر موجود بل ایسے غائب ہوئے تھے جیسے تھے ہی نہیں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کی تصویر کو تکتا سیدھا ہوا۔ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس نے تصویر کو کونے سے پکڑا ہوا تھا۔ نظریں تو واپسی کا راستہ ہی بھول گئی تھی۔ وہ یک تک تصویر دیکھے گیا۔ اس کے چہرے کے ایک نقش کو ان ہیزل براؤن آنکھوں نے حفظ کر لیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت روشن آنکھیں، جلا بخشنے والی مسکراہٹ، روشن دمکتا چہرہ، اوپر سے داہنے گال کے وسط میں کالا تل۔ اشتر کے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا، سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ تکنے کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب نوری نے دروازہ ناک کیا۔ ہاتھ نیچے کر کے اس نے دوسرے ہاتھ سے منہ میں دبی سگریٹ نکالی۔ کیا ہوا نوری؟ ماتھے پر بل پھر سجے۔ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ اشتر بھائی، چائے لائی ہوں آپ کے لیے۔ نوری چائے کا کپ لیے چلی آئی۔ مجھے نہیں پینی، لے جاؤ۔ سگریٹ کا گہرا کش لے کر اس نے دھواں فضا میں چھوڑا۔ کیوں بھائی، اب تو میں نے بنا لی۔ نوری نے منہ پھیلا لیا۔ اسے اپنی محنت رائگاں ہوتی نظر آئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، تم خود پی لو، تحقیرانہ انداز میں کہہ کر اشتر کھڑا ہوا۔ تصویر اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ نوری اس کے غصے کے بچنے کے لیے سر ہلاتی چلی گئی۔ اشتر نے اسٹڈی روم کی لائٹس آف کیں، دروازہ بند کیا اور خود اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر وہ بیڈ پر بیٹھا، تکیے درست کرتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لیا، ہاتھ فولڈ کر کے سر کے پیچھے رکھا اور تصویر نگاہوں کے سامنے کی۔
وہ نئے سرے سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی خوبصورتی کا وہ اسیر ہو گیا۔ بلو کلر کے اسکارف سے اس نے سر اچھی طرح سے ڈھکا ہوا تھا، چادر سے خود کو چھپایا ہوا تھا۔ اسٹر کو وہ پہلی نظر میں ہی بھا گئی۔ مدتوں بعد جا کر کوئی ان آنکھوں کو پسند آئی ہے۔ وہ تصویر سے باتیں کرنے لگا۔ وہ مغرور شہزادہ، گسیلا، اکھڑ مزاج، جس کی آنکھیں غضب ڈھاتی تھیں، دوست بنا اس تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی حسین ہوتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نہ سختی تھی نہ نرمی تھی، چہرہ البتہ سپاٹ ہی تھا۔ انمول، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، اور اشتر نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، اس کی آنکھوں کو جو چیز پاتی تھی وہ اسے حاصل کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اس پری پیکر کو تکتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لائٹ پنک کلر کے سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے سر جمائے وہ ٹرے اٹھاتی لاؤنج میں آئی، جہاں 3 عورتیں اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتی ہوئی ان کے سامنے آئی۔ وعلیکم السلام، عورتوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چشمے بدور، میرے بیٹے کے تو نصیب ہی جاگ اٹھے۔ ان میں سے ایک عورت کی آنکھیں انمول کو دیکھ کر چمک اٹھیں۔ بھئی ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری ہے آپ کی بیٹی، ہماری طرف سے تو رشتہ پکا سمجھیں۔ انمول کے بیٹھتے ہی وہ خوشی سے بولیں۔ تالیہ اور اعجاز ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اپنے بیٹے سے تو پوچھ لیں آپ، تالیہ نے نجم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں انمول پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، انمول کے سراپے کا جائزہ لیتا ہوا وہ بولا۔ انمول نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا تو وہ خباثت سے مسکرا دیا۔ انمول نے سختی سے دانت پیس کر اپنا غصہ دبایا۔ وہ سب کا لحاظ کر رہی تھی، ورنہ اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ ان عورتوں نے چند سوالات انمول سے کیے، جن کا جواب اس نے بہت تحمل سے دیا تھا۔ رشتے والی تو بس کھانے میں مصروف تھی۔ اچھا بھائی، اب ہم لوگ چلتے ہیں، آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا۔ عورتیں اپنا بیگ اٹھاتی کھڑی ہوئی۔ جی، 1-2 دن میں آپ لوگوں کو فائنل جواب دے دیں گے، اعجاز بھی کھڑے ہوتے بولے۔ ان کے ساتھ تالیہ بھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ وہ لوگ ہنستے ہنستے مل کر چلے گئے۔ انمول غصے میں پیر پٹکتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہاں اس کا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور فالیہ کال کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ بولو، فون کان سے لگاتے ہی انمول بولی۔ وہ غصے میں تھی۔ مسئلہ تو تم ہو، چپ چاپ شرافت سے وہ تصویر مجھے واپس کر جاؤ۔ میری نظروں سے بچ بچا کر تم اٹھا کر لے گئی، جبکہ کہا بھی تھا کہ وہ پک تمہیں واٹس ایپ کر دوں گی، لیکن صبر نہیں ہوا تم سے۔ دوسری طرف فالیہ بھی غصے میں بری بیٹھی تھی۔ کیا بکے جا رہی ہو؟ کون سی تصویر؟ انمول کی جھنجھلائی ہوئی آواز اسپیکر سے ابھری۔ زیادہ مت بنو، اسی تصویر کی بات کر رہی ہوں جو پرسوں تمہیں دکھائی تھی۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں میں، مل ہی نہیں رہی۔ اٹھا کر لے گئی ہوگی تم۔ فالیہ اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ فالیہ، میرا پہلے ہی پاڑا ہائی ہوا ہے، مزید ہائی مت کرو۔ بڈھی ہو گئی ہو، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا؟ وہ تصویر تم نے کسی بک میں رکھی تھی۔ انمول کا دل چاہا اسے فون پر ہی پیٹ دے۔ ارے ہاں، وہ تو میں نے ایاز کی بک میں رکھی تھی، اور وہ بک تو ایاز واپس کر آئے، فالیہ نے کہتے ہوئے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا واپس کروا دی؟ ایک دفعہ کھول کر دیکھی بھی نہیں؟ انمول کا پاڑا مزید ہائی ہوا۔ انہیں تھوڑی پتہ تھا کہ اس بک میں کوئی تصویر پڑی ہے۔ غلطی میری ہے، مجھے رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ فالیہ نے پریشانی میں انگلی دانتوں میں دبا لی۔ یار فالیہ، حد ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی ہماری تصویر، کس کے ہاتھوں میں لگی ہوگی۔ انمول سر پیٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچھا، تم پریشان نہیں ہو، میری بھی تصویر ہے ساتھ، ایاز آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں میں۔ تم یہ بتاؤ کہ غصے میں کیوں ہو، کیا ہوا ہے؟ انمول کو تسلی دیتے ہوئے اس نے اپنا موضوع بدل دیا۔ کیا بتاؤں یار، رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے آج، اتنے چیپ لوگ تھے۔ انمول کو اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ کیا مطلب چیپ تھے؟ فالیہ سنجیدہ ہو کر بیٹھی۔ یار جو لڑکا آیا تھا نا، اتنی غلیظ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا،
اور اوپر سے اس کی مال لالچی فطرت کی لگی مجھے۔ انمول کوس رہی تھی اس وقت کو جب اس نے سارا معاملہ تالیہ اور اعجاز کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اعجاز اور تالیہ نے اس کی بات وہیں پکی کرنی ہے۔ یار کوئی بات نہیں، دیکھنے ہی آئے تھے نا، کون سا بات پکی ہو گئی، فاریہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے تایا تائی بات بھی پکی کر دیں گے، حد ہوتی ہے ویسے، ایسے چیپ لوگوں کے رشتے ہی رہ گئے ہیں میرے لیے۔ انمول اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ مول ایسا کچھ نہیں ہوگا، خواہ مخواہ غصہ کر کے اپنا خون مت جلاؤ، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی دوست کو پھر سے تسلی دی۔ انمول نے آنکھیں موند کر سر تھاما۔ چلو تم ریلیکس ہو جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، غصہ کرو گی، ٹینشن لو گی تو تمہیں مائیگرین ہو جائے گا، اپنی طبیعت خراب نہیں کرو، میں فون رکھتی ہوں، رات کو پھر بات کروں گی، اپنا خیال رکھنا۔ فاریہ نے محبت سے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا اور انمول سر پکڑے بیٹھی رہی۔